ہر نیا دن یعنی نئے 24 گھنٹے، ہر نیا دن یعنی ہر وہ کام جو ممکن ہے اس کو آپ انجام دے سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کے 24 گھنٹوں کو خوبصورت اور کارآمد بناتے ہیں۔ پروگرام صبح زندگی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح زندگی میں آپ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ تہران اسٹوڈیو سے میں اور حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں ناظرین، اور ایک اور بہت ہی خوبصورت صبح شروع ہو گئی ہے، تو پروگرام صبح زندگی کے ساتھ کیوں نہ آغاز کیا جائے اس خوبصورت صبح کا۔ اور پروگرام صبح زندگی سے شروع کریں گے، آپ اپنی صبح کا آغاز جو ہے پروگرام سے ہمارے سے کریں گے، البتہ نماز کے بعد۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کا آج کا دن جو ہے بہت خوبصورت گزرے گا۔ بہرحال موضوع جو ہے ہفتے کا ہمارا تحفہ لینا اور تحفہ دینا ہے، اس کے بارے میں جو ہے ہم بات کریں گے، لیکن چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ بالکل، جی بریک لے لیں، لیکن بریک ہے چھوٹا سا مختصر سا، اور اس میں جو ہے ہم خوبصورت تصویریں صبح سویرے دکھائیں گے تاکہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ ہری بھری ہو جائے۔ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔ جی ناظرین، آپ لوگ دوبارہ اسٹوڈیو میں پہنچیں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ چھوٹا سا بریک ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے تصویریں آپ کو خوبصورت دکھانی تھی، لیکن جو ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کیسے ہمارے سے جو ہے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی اس میں بہت سارے راستے ہیں، فیس بک، یوٹیوب اور بہت سارے دیگر طریقے ہیں، لیکن فیس بک کے ذریعے اگر آپ کریں گے تو ہم لوگ کا بہتر طریقے سے رابطہ برقرار ہو سکے گا، اور یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی اور ہم لوگوں کے لیے، دونوں کے لیے، ہم دونوں کے لیے مفید ہوگا۔ ایک چیز مجھے 24 گھنٹے پہ یاد آئی، ہم نے کہا خرم آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے ایک ہمارا دوست تھا، وہ بتا رہا تھا کوئی صومالین اس کا کلاس فیلو تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بتا رہا تھا کہ وہاں پر صومالیہ میں صبح، اب میں تائید نہیں کر سکتا اس بات کی، لیکن جو چیز میں نے سنی ہے، اگر ایسی چیز ہو تو واقعی خالی بات بھی تائید ہوتی ہے ہمارے لیے، یعنی کیا کہتے ہیں وہ سگنیچر ہوتا ہے۔ ایسا کروں گا پھر سے دوہرا دوں گا، پھر اس کے بعد یہ کر سکتا ہوں۔ اس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں، بہت ہی مزیدار سا نکتہ تھا اس میں، یہ کہ وہاں پر دن میں 11 سے 12 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ویسے خاص علاقے ہیں صومالیہ کے، جہاں تک میں اس کے بارے میں تفصیلات کوشش کروں گا اور مزید پیش کروں بعد میں، کہ صبح کو جب اٹھتے ہیں 8 بجے 7 بجے تو وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے، یعنی وہ دراصل بجا ہوتا ہے 1، ٹھیک ہے، یعنی صبح 8 بجے ان کا 1 ہوتا ہے، اور دن میں صرف 11 سے 12 گھنٹے ہوتے ہیں، یعنی جب سوتے ہیں تو دن ان کا ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ 24 گھنٹے ان کے 11 گھنٹے کے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی میں ابھی کافی حد تک کوشش کر رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات، تو اس میں سوچ رہا ہوں، تو اس میں جو ہے وہ کافی پیچیدہ چیز ہے، لیکن یہ کیونکہ اس کا کلاس فیلو تھا اور 2-3 اس طرح کے لوگ تھے، تو اس نے یہ بات مجھ سے بھی کہی، اور بلکہ ان لوگوں نے بھی اس بات کی تائید کی۔ اب کس علاقے میں، یہ مجھے جا کے تھوڑی تفصیلات آپ کی اس بات سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، جلدی سے میں کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے موضوع کی طرف اپنے چلتے ہیں۔ وہ یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سویڈن، ڈنمارک وغیرہ جو ہے وہاں کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے تک جو ہے وہ سردیاں چلتی ہیں، اور 6 مہینے تک سردیاں تو ویسے وہاں چلتی ہیں، لیکن کہتے ہیں سورج نہیں نکلتا تقریباً جب سردیاں چل رہی ہیں، ایسا ہوتا ہے تقریباً 6 مہینے۔ وہ تو بالکل نارتھ پول میں یا بالکل آپ ساؤتھ میں جب جائیں تب یہ چیز پیش آتی ہے 6 مہینے، جتنا آپ یہ زمین کے خط استوا سے جتنا قریب ہوتے جائیں وہ چیز کم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن مثال کے طور پر ابھی 10-15 دن میں روزے شروع ہو رہے ہیں، تو جہاں تک میرا علم ہے ناروے، سویڈن، فن لینڈ، ان سب میں، یہاں تک سائبیریا کی طرف، وہاں پر دن میں یعنی 22 گھنٹے کے روزے ہیں اس سال۔ اوئے ہوئے، شکر ہے ہم لوگ یہاں پر ہیں۔ ہاں، تو اس میں جو ہے 16 گھنٹے ہیں۔ تحفے کے بارے میں بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔ جی ناظرین، آپ لوگوں نے ہمیں ای میلز وغیرہ لکھی، بہت شکریہ، لکھتے رہیں، ہمیں فون کرتے رہیں اس موضوع کے بارے میں۔ ایک جو چیز حسن میں جو ہے آج تلاش کر کے لے کے آیا وہ یہ تھی کہ اپنے ناظرین کے لیے میں نے کہا تھوڑی سی جو ہے وہ، جیسے ہمارے ایک ناظرین نے ہمیں کمنٹ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں نتیجہ بھی نکال لیا کریں، تو میں نے انہیں کہا نتیجہ جو ہے وہ مل کے بیٹھ کے ہی نکالنا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے، بہرحال لیکن یہ کہ میں تھوڑا سا نتیجہ لے آیا، وہ یہ تھا
کہ اگر آپ نے اپنے والد صاحب کو گفٹ دینا ہے اور والدہ کو گفٹ دینا ہے تو کیا چیزیں دی جا سکتی ہیں. میں اب یہ جو ہے سرچ کر کے لے کے آیا تھا, اس میں ایک جو چیز والد صاحب کے لیے تھی وہ یہ تھی کہ آپ ان کو جو ہے ایک پرس دے سکتے ہیں, اچھا سا پرس جس میں پیسے ایسے وہ رکھے جاتے ہیں, والٹ جو ہوتا ہے, بالکل. جو ہے اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو ایک اچھا خوبصورت سا جو ہے موبائل فون ان کے لیے خرید سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کے پیسے زیادہ نہیں ہیں لیکن آپ کی محبت بہت زیادہ ہے اپنے والد صاحب سے, تو ایک ٹوکری لیں اور اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کی چاکلیٹس اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جو بازار سے ملتی ہیں, جو اچھی اچھی چاکلیٹس, اس سے بھر کے وہ بھی ایک والد کے لیے گفٹ کے طور پہ تو قبول کر لیں گے چاکلیٹ. یہ میں خود تھوڑا سا اس پہ پریشان ہو گیا تھا, لیکن دوبارہ لکھا ہوا تھا, میں کیا کروں. اور جو چوتھا جو گفٹ اس میں لکھا ہوا تھا وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر والد صاحب جو ہے شیو کرتے ہیں, داڑھی بناتے ہیں, تو شیونگ کا یا داڑھی بنانے کا جو سامان ہے وہ دیا جائے. اس پہ یہ جو آخری ہے اس پہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہوں, کیونکہ اکثر جو ہے والد جو ہے حضرات ان کو ان چیزوں کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے. جو والدہ کے لیے دینی ہے اس میں جو سب سے پہلے جو ہے 2-3 جگہوں پہ یہی لکھا ہوتا ہے جیولری. البتہ وہ میں بہت زیادہ اس کی فیور میں نہیں ہوں کیونکہ خرچے والا کام ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک اچھی سی کتاب والدہ کو دی جا سکتی ہے, ناول ٹائپ کی کوئی بھی چیز جس میں جو ہے اچھی چیزیں لکھی ہوں. ہاں, اور ایک اور جو چیز لکھی ہوئی تھی وہ جو مجھے بڑی پسند ہے وہ یہ تھی کہ فوٹو ایلبم, جس کے اندر جو ہے جیسے ہوتے ہیں نا ایک بڑا سا مثلا لکڑی کا البم ہے, اس کے اندر چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں جہاں پر چھوٹی چھوٹی تصویریں ہوتی ہیں, اور اس میں جو ہے یہ آپ اپنی بچپن سے لے کے جو آج تک کی مختلف تصویریں بچوں کی, والدین کی, وہ جو ہے لگا کے ان کو دے سکتے ہیں. ویسے ناظرین ایک چیز کا آپ نے خیال کیا کہ خرم بھائی جو ہیں کل جو ہیں اپنے لیے تو پیسے مانگ رہے تھے اور ان کو اچھی طرح سے پیسے دیے جائیں, اور آج جو ہیں دوسروں کو ناول اور کتابیں دے رہے ہیں. یہ بات کیا چکر ہے, میری سمجھ میں نہیں ہے. کتابی باتیں جو ہیں کتابی باتیں ہوتی ہیں, جب آپ حقیقی زندگی میں آتے ہیں تو ظاہر بات پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وجہ سے جو ہے میں بہرحال وہ کہہ رہا تھا. تو آپ میرے جو ہیں اس کے بارے میں بعد میں آپ کے والدین سے بات کرنی پڑے. جی بالکل, والدین سے آپ بات کریں, لیکن میرے راز جو ہیں وہ یہاں نہ کھولا کریں کیمرے کے آگے. جی ناظرین کھولے میری کیا. ہمارے ساتھ مہمان آج آئی ہیں مترا قاری صاحبہ, جو تھوڑی دیر میں ہم لوگوں کو جوائن کریں گی اور ہم لوگ ان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اسٹوڈیو میں تشریف لائیں گی, ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد بریک لیتے ہیں. لیکن بریک میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے ایک پروگرام ہے, اور پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ جڑی بوٹیوں سے جو علاج ہوتا ہے اس سے متعلق ہے. اچھا, یہ اس دن آپ بات بتا رہے تھے کہ سب چائے پینا بہتر ہے کافی سے. تو چلتے ہیں ہم وہی اسی سے بات نکلی اور جڑی بوٹیوں کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے جڑی بوٹیوں کا کیا علاج کر رہے ہیں ہم لوگ. جڑی بوٹیوں کا نہیں, جڑی بوٹیوں سے ہم کیا علاج کر رہے ہیں. السلام علیکم. آج ہم آپ کو کان کے امراض کے بارے میں کچھ بتائیں گے. کان علیہ سماعت ہے, یعنی سننے کا فعل کان کے ذریعے سے ہی انجام پاتا ہے. کان کے 3 پارٹ ہوتے ہیں, ایکسٹرنل ایئر یا باہری کان, مڈل ایئر یا درمیانی کان, اور انٹرنل ایئر یعنی اندرونی کان. کان کے امراض کی خاص علامات یہ ہوتی ہیں: کان کا درد ہونا, بہراپن ہونا, کان کا بہنا, ان 3 کے بعد اور کان کا بجنا. ان 3 کے بارے میں ہم آپ کو مختصر طور پر کچھ بتائیں گے. سب سے پہلے ہم آپ کو کان کے درد کے بارے میں بتاتے ہیں. کان کا درد یہ کوئی مرض نہیں ہے, بلکہ کچھ امراض کا یہ ایک سمٹم کے طور پر ظاہر ہوتا ہے. جیسے کان کے اندر کسی فارن باڈی کا ہونا, کان کے اندر کیڑے کا چلے جانا, کسی مٹر کے دانے کا چلے جانا, کان کے اندر پھنسی کا ہونا, کان کے اندر ہاتھے میں کان کے اندر پانی کے چلے جانا, یا کان کے اندر ورم کا ہونا, کان کے پردے میں ورم کا ہونا, یا کسی دوسرے نزدیکی اعضاء میں ورم ہونا, جیسے حلق کے اندر ٹانسلائٹس ہو, لارنجائٹس ہو, رائنائٹس ہو, تو اس کا, یا اسٹیجن ٹیوب کے اندر ورم ہو, تو ان سب کا جو درد ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر ریفر کرتا ہے. کان کے درد کی نوعیت جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. کبھی مریض یہ کہتا ہے کہ صاحب میرے کان میں ایسا درد ہو رہا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ کان کو کوئی کاٹ رہا ہو, چبھتا ہوا درد ہوتا ہے, اور یہ اتنا سخت درد ہوتا ہے کہ مریض کو کسی بھی چین نہیں پڑتا ہے اور وہ بے چین رہتا ہے.
अब हम आपको इसके इलाज के बारे में बताएंगे। इसके इलाज में सबसे पहले ये करते हैं कि मरीज़ को मुसक्किन दवाई देते हैं ताकि उसके दर्द में जो है वो सुकून हो जाए। इसके लिए यूनानी में नुस्ख़े तबीब देते हैं। लौब बहदाना, शीरे तुख्म कद्दू, शीरे उन्नाब और शीरे खरपज़ा, ये सब चीज़ों को निकाल करके अरक नीलोफर में या अरक बादियान में इसको पिलाते हैं। और कान में डालने के लिए मूली का अरक डालते हैं, और कुछ भी ना मिले तो प्याज का अरक डालते हैं। घर के अंदर एक पौधा होता है जिसको सुखदर्शन कहते हैं, उसके पत्तों को कुचल करके उसका अरक निकाल करके नीम गर्म डालते हैं। सरसों का तेल हो या बादाम का तेल हो, बादाम तल्ख ख़ास तौर से, उसको नीम गर्म करके डालते हैं और मरीज़ को सुकून पहुंचाते हैं। अब हम आपको कान के बहने के बारे में बताएंगे। बच्चों में कान बहुत बहता है। इसके अलावा उन लोगों जो मरतूबिल मिजाज होते हैं उनके कान बहुत बहता है। जिन लोगों को मुस्तकिल नज़ला ज़ुकाम रहता है उनको कान बहुत बहता है। कान बहने के साथ साथ कान का दर्द भी होता है और अक्सर कान बजने की भी शिकायत होती है। तो सबब के लिहाज से इसका इलाज अलग अलग होता है। अब जैसे अगर नज़ला ज़ुकाम है तो उसके हम नज़ले ज़ुकाम का इलाज करते हैं। अगर कान के अंदर कोई फॉरेन बॉडी चली गई है, बाहरी चीज़ चली गई है, तो उसको हम निकालते हैं। अगर कान के अंदर कोई कीड़ा चला गया है तो उसको निकालने की फिक्र करना चाहिए। और अगर वरम हो गया है तो उस वरम का इलाज करते हैं। यूनानी में वरम के लिए ऐसी दवाएं देते हैं जो मुहल्लिल औराम होती हैं, यानी वर्म को तहलील करने वाली होती हैं, जैसे नाखूना है, बाबूना है, ब्रिंजासिफ है, अंजरूत है, रसौत है। इनको हम पानी में लोशन बना करके इसे कान में डालते हैं। बच्चों में कान बहने का एक ख़ास सबब ये होता है कि जब उनको माएँ दूध पिलाती हैं, ख़ास तौर से जब लेटा करके दूध पिलाती हैं, तो वो दूध हलक के अंदर एक नाली होती है जो कि दरमियानी कान के अंदर खुलती है, और कान जो है वो दूध जो है वो दरमियानी कान में चला जाता है। या फिर बच्चों को मुस्तकिल नज़ला ज़ुकाम होता है तो भी वो दूध नज़ला ज़ुकाम की रतबत जो है वो दरमियानी कान में चली जाती है, और वहाँ दरमियानी कान में वो रतबत जा करके फंस जाती है, क्योंकि फिर मिडिल ईयर जो है वो एक बॉक्स की तरह होता है जहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है जो कि स्टेचन ट्यूब होता है। अगर ये स्टेचन ट्यूब किसी वजह से ब्लॉक है तो फिर वो रतूबत वहाँ से निकल नहीं पाती, और वो रतूबत वहाँ पर रह करके मुतफ़िन हो जाती है, सड़ जाती है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। ऐसे जरासीम पैदा हो जाते हैं जो उसको सड़ा देते हैं, यानी अफूरत पैदा करते हैं। अब ये कान बहता कैसे है? अब ये रतूबत जो दरमियानी कान फंसी हुई है वो वहाँ मुस्तकिल प्रेशर डालती है। प्रेशर किस चीज़ में डालती है? कान के पर्दे में डालती है। उस प्रेशर के ज़रिए से कान का पर्दा जो है वो फट जाता है, उसके अंदर सुराख हो जाता है, और वो रतूबत जो है वहाँ से बहना शुरू हो जाती है। कान का बजना जो है ये भी कान का एक बहुत ही आम मर्ज़ है, बल्कि मर्ज़ नहीं, ये भी सिम्टम है बहुत से अमराज का। ये जाहिर करता है कि दिमाग में कोई ट्यूमर है या दौरान खून के अंदर कोई ख़राबी है या फसाद हज़म है, जिसका मतलब कि मरीज़ को दौरान खून के साथ साथ कान के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी ये आवाज़ ऐसी होती है जैसे टिक टिक की आवाज़ होती है, कभी ऐसा लगता है जैसे भाप की शू शा होती है, कभी ऐसा लगता है जैसे हवाई जहाज़ की जा रहा हो। दिन में तो ये कम होती है, लेकिन जब रात को मरीज़ सोता है तब ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा सुनाई देती हैं। और जब ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा सुनाई देती हैं तो इतनी ज़्यादा होता है कि मरीज़ को किसी का चैन नहीं पड़ता है और वो बेचैन रहता है, बर्रा के काम को बखूबी अंजाम नहीं दे पाता है। अगर ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा और शदीद है तो इसका वाहिद इलाज ये होता है कि एक मसल होता है जिसको स्टेपिडियस मसल कहते हैं, उसको काट देते हैं, जिसको हम स्पेडेक्टोमी कहते हैं। अब हम आपको इनके यूनानी इलाज के बारे में मुख्तसर बताएंगे। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हज़म की इस्लाह करें और मरीज़ को कब्ज़ नहीं होने दें। इसके लिए इत्तिफ़ल ज़मानी है देते हैं, इत्तिफ़ल की शदीज़ी देते हैं। कुछ ना हो
تو رات کو سوتے وقت اسبغول دوسرا دے دیں، منقع کو دودھ میں ابال کر دے دیں. اور چونکہ یہ مرض نہیں ہے بلکہ کچھ امراض کی یہ سمٹم کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں، چاہے کان کا بہنا ہو، چاہے کان کا بجنا ہو، چاہے کان کا درد ہو، تو اب جو بھی اصل سبب ہے اس سبب کو معلوم کر کے اسی لحاظ سے ہم علاج کرتے ہیں. اب اگر کان بہہ رہا ہے تو انزروت کو دودھ کو پانی میں گھول کے دیتے ہیں، رسوت کو پانی میں گھول کے دیتے ہیں، یا کچھ نہ ہو تو قطور اذن بنایا آتا ہے اسے ڈالتے ہیں کان کے اندر، روغن بادام ڈالتے ہیں. کان کا بہنا ہے، ہضم کی اصطلاح کرتے ہیں، مقوی غذائیں دیتے ہیں. لیکن اگر بہت شدید ہے اور دواؤں سے علاج نہیں ہو رہا ہے تو ہم اس کا آپریٹو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور کان کے درد کا علاج یہ ہے کہ اگر کسی بوسیدہ دانت کی وجہ سے ہے یا کان میں پھنسی ہے تو اس پھنسی کا علاج کرتے ہیں. جو چیز ہے کا باہر کی فارن باڈی پڑی ہوئی ہے کان میں اس کو ہم نکال دیتے ہیں. اگر ان سب باتوں کا دھیان رکھیں تو ہم کان کے مختلف امراض پہ بر وقت قابو پا سکتے ہیں اور ان کا علاج کر کے بر وقت ان کا تدارک کر سکتے ہیں. خدا حافظ. جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. پروفیسر ٹی ایس صدیقی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی. بہرحال ہمارے ساتھ مترا قاری صاحبہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بھی. حسن آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. خیلی متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت کی خدمت میں اور آپ دونوں کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. دوستانی که برنامه ما دارن میبینن. بہت بہت شکریہ مترا قاری صاحبہ. جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہوگا سائیکالوجسٹ ہیں اور بہت ہی بہترین مشورے دیتی ہیں. پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے خود اعتمادی کے حوالے سے ان سے گفتگو کی اور ایک چیز ہے کہ خود اعتمادی میں تحفے کی جگہ کہاں پر ہے، اور یہ میرے خیال میں کافی ایک بڑا سوال ہے. خرم جی بالکل، تحفہ کہاں پر اس میں آتا ہے؟ خود اعتمادی کے ساتھ تحفہ دیا جائے. ہاں، خود اعتمادی کے ساتھ تحفہ دیا جائے، خود اعتمادی کے ساتھ تحفہ لیا جائے. اور تو اس کے بارے میں آپ اگر بتائیے مختصر سا. البته میدونین دیگه خود اعتمادی. ناظرین آپ کو معلوم ہے جیسا کہ میں عرض کر چکی ہوں کہ خود اعتمادی ایک اندرونی احساس ہے، یعنی اگر اس احساس کو توجہ دیں تو انسان کی رضایت اس میں حاصل ہوگی، اور اگر اس کی رشد نہ ہو، اس پہ توجہ نہ دیں تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی رشد نہیں ہوگی، اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک بغض اور ایک گلہ شکایت پیدا ہو جائے گی، جیسے ایک ناخوشایندی اور نا امیدی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور یہاں پر آپ تحفے کو معنی دے سکتے ہیں کہ ایک انسان جو دوسروں سے خوش ہے، راضی ہے، اپنے آپ سے راضی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی راضی ہے اور خوشی کی وجہ سے وہ دوسروں کو تحفے دیتا ہے. اور اگر اس انسان کے اندر ایک نارضایتی اور ناخوشی اور گلہ اور شکایت ہو انسان کے اندر، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہے کہ نہ کسی کو تحفہ دینا پسند ہوگا اور نہ ہی پسند ہے کہ آپ کو کوئی تحفہ دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اعتمادی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر اچھے احساسات کو پیدا کرتی ہے، اچھی حسیات کو پیدا کرتی ہے، اور انسان کے لیے کتنا اچھا ہے کہ وہ خوشی سے تحفہ دوسروں کو دے اور توجہ اس کو حاصل ہو اور دوسروں کو بھی وہ توجہ دے. تو نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ اس انسان کے اندر جس کے اندر رضایت ہے، ناخوشایندی نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے، تو اس کے اندر اچھے احساسات پیدا ہوں گے اور وہ دوسروں کو تحفہ دے گا. اور یہ بہت اچھا ہے اور خوبصورت بات ہے کہ یہ معنوی اور مادی دونوں ہی طریقوں سے وہ تحفے دوسروں کو دے سکتا ہے، اور یہ چیز خود اعتمادی اس کے اندر بڑھائے گی اور وہ اپنے اندر بہت بہت شکریہ. بہت ہی زبردست نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. ہم لوگ گفتگو جو پچھلے ہفتے ہو رہی تھی اسی حوالے سے خود اعتمادی کے اندرون انسان کے اندر کیا چیزیں اس کے ذریعے پیدا ہو سکتی ہیں. اب ایک سوال جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہوتے ہیں خود اعتمادی میں، یعنی جو بہت ہی شارٹ ٹائم شارٹ پیریڈ اثرات ہوتے ہیں اور لانگ پیریڈ اثرات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ مختصر سا ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں تو بہت بہتر.
خواهش میکنم ببینید هم در اثرات دیکھیے آپ اس کے کچھ طولانی مدت اثرات بھی ہوتے ہیں خود اعتمادی کے اور کچھ شارٹ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. آپ خود اس کی برنامہ ریزی کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خود اعتمادی ایک ایسی چیز ہے جو اندرونی ماہیت ہے اور اس سے آپ کے اندر خود شناسی کا جذبہ پیدا ہوگا. یعنی میں جو ایک انسان ہوں ہم اپنے آپ کی رشد دے سکتے ہیں. ایک دو یہاں پر میں پیدا ہوگا. ایک وہ میں نہیں کہ جس سے انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو. نہیں, یہ میں وہ میں ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی رشد کو بڑھا سکتا ہے, کہ جو اس کے اندر خوبیاں ہیں ان کو بڑھا سکتا ہے. یعنی ایک ایسی انسان اپنے اندر خوبیاں پیدا کر سکتا ہے کہ جو اس کے ارد گرد کا ماحول ہے اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو تطابق دے سکتا ہے, یا ایسے حالات اپنے ارد گرد پیدا کر سکتا ہے کہ جس سے وہ اپنے ارد گرد کے حالات سے راضی ہو. سازگار بتونن بکنن خودشون رو با دنیای اطرافشون. حالا جامعه کوچک یعنی خانواده, ایک چھوٹا معاشرہ جو کہ اس کا گھر ہے اور بڑا معاشرہ جو کہ ماحول باہر کا ایٹماسفیئر ہے. اور خود اعتمادی ایسی چیز ہے کہ جسمی اور روانی, روحی روانی ہر طرح کی جو اس کے اندر خوبیاں پیدا ہوگی وہ ایک گھر سے اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. گھر سے وہ سیکھتا ہے کہ اس کو اپنے معاشرے میں باہر کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے تعلقات قائم کرنے ہیں, یا گھر کے افراد کے ساتھ اس کو کس قسم کے تعلقات پیدا کرنے ہیں. یعنی جو کچھ اس نے گھر سے حاصل کیا ہے وہی کچھ وہ اپنے معاشرے کو دیتا ہے. اسی طرح سے اپنے ارتباطات اور تعلقات کو لوگوں کے ساتھ بڑھاتا ہے, اور اس کے اندر کس قسم کا تعادل بنتا ہے, کس قسم کی اس کے اندر متوازن شخصیت بنتی ہے, وہ کتنا اپنے ساتھ ہم آہنگ ہے, کتنا اپنے آپ کے اندر خوبیوں کو رشد دے سکتا ہے. اور کمال پہ پہنچنا ایک انسان کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ وہ ایک دفعہ دیکھتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا تھا اور کہاں سے کہاں تک وہ اپنے آپ کو پہنچا دے دے. یعنی اس کا مطلب اپنی توانائیوں کو پہچانے, دیکھے کہ اس کو کن چیزوں میں دلچسپیاں ہیں, کیا پسند ناپسند ہے. ان سب چیزوں کو جب وہ تشخیص دے لیتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ایسا کر سکتا ہے کہ انسان کے اندر ایسے معجزے پیدا ہونے لگتے ہیں کہ وہ اثرات پیدا ہونے لگتے ہیں معاشرے کے اندر, کہ معاشرے سے وہ کچھ تاثیر لیتا ہے اور معاشرے کو کچھ دیتا ہے, اپنی شخصیت سے اثر گزاری کرتا ہے معاشرے کے اندر, اور کامل تر اس کے ارتباطات ہونے لگتے ہیں. جو بہت ہی اہم ہے میرے خیال میں, ایک تو ہوتا ہے وہ غرور, میں والا غرور, اور ایک ہوتا ہے کہ خود کو پہچاننے کا میں. تو ان دونوں میں میرے خیال میں بہت ہی باریک بارڈر ہے. کہاں پر یعنی آدمی خود شناسی سے غرور میں داخل ہو جاتا ہے؟ خیلی ببینید اینا به هم خیلی نزدیکن. یہ دونوں بہت نزدیک ہے, ایک بال سے باریک تر ان کے درمیان فرق ہے, کیونکہ آپ اپنے بارے میں ایگو, اپنی انا کے بارے میں, اپنے بارے میں بات کر رہے ہو. یعنی جو کچھ بن رہا ہے آپ کی شخصیت سے, جو کہ بچپن سے آپ اپنے خانوادے, اپنے گھرانے سے سیکھتے ہیں, اور وہ گھرانہ جو ہے خانوادہ وہ ہمارے نزدیک بہت اہم ہے, کیونکہ وہی ہے جو آپ کی شخصیت کو بناتا ہے, سنوارتا ہے اور خراب کرتا ہے. دراصل وہیں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا پہچان سکیں گے. خود خواہی اور غرور اور تکبر یہ ایسی چیز ہے جو کہ انسان صرف اور صرف اپنے منافع کی طرف دیکھتا ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے بری ہے اور کون سی چیز اچھی ہے. غرور اور تکبر کا یہ مطلب ہے کہ بس وہ تماکاری کی طرف اس کی توجہ رہتی ہے. لیکن خود شناسی ایک اور چیز ہے. خود شناسی جب وہ جان جاتا ہے خود شناسی کیا ہے, کہ اس کی شخصیت کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں, تو وہ اپنے ماحول کے حساب کتاب سے اپنی شخصیت کو بناتا اور سنوارتا ہے.
یعنی باہر سے اگر اس کو برے حالات ملتے ہیں اس سے ایک چیز کو وہ لیتا ہے اور اپنی شخصیت کو تغیر کرتا ہے، اور باہر معاشرے سے اگر ایک اچھی چیز کو لیتا ہے تو اسی حساب سے وہ اپنی شخصیت کو بدلتا ہے. بالکل. تو ان کے درمیان فرق ہے. برای بهتر شدن و بهتر کردن محیط اطرافتون حرکت بکنید. یعنی وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے جس انداز سے اپنے آپ کو بدلتا ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ جو ہے گفتگو ہماری جاری رہے گی. اور جیسے ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بات ہماری جو چل رہی ہے اسٹوڈیو میں مترکاری صاحبہ جو ہے اپنی انسان کی جو پہچان ہے اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں، خود اعتمادی کے بارے میں بات کر رہی ہیں. بہرحال یہ گفتگو چلتی رہے گی. چھوٹا سا ہم نے بریک لینا ہے، بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر جو ہے بقیہ گفتگو جو ہے مترکاری صاحبہ کی آپ ملاحظہ فرمائیں گے. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور جو ہے آج جو ہے میں آپ کے لیے کچھ مزے کی چیزیں لے کے آیا، تیار کر کے لایا. اس میں ایک جو بہت مزے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئی کیو کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے. میری تصویریں کیوں اس طرف چلی گئی ہیں؟ جی آئی کیو کے بارے میں جو ہم نے بات کرنی تھی، اکثر جو ہے سوال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ آئی کیو جو ہے وہ پیدائشی طور پہ ہوتا ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. نہیں، یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جو بچے خاص طور پہ میری گفتگو ابھی سن رہے ہیں تو وہ اس بات پہ یقین رکھیں کہ آئی کیو یا ای کیو کی بات بھی اگر ہم کرتے ہیں تو دونوں کو جو ہے تبدیل کیا جا سکتا ہے، دونوں کو بڑھایا جا سکتا ہے، دونوں کو جو ہے بہتر کیا جا سکتا ہے. مانتے نہیں مانتے حسن آپ میری بات؟ ویسے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت کون بچے تو سارے اسکول میں ہوں گے، اس میں ایک چیز تو مجھے یہ یاد آ گئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ویسے بات آپ کی بالکل صحیح ہے اس حوالے سے کہ یہ جو اس میں اختلاف جو پایا جاتا ہے یہ بہت ہی اہم ہے. بہرحال وہ بچے تو ٹھیک ہے اسکول میں، مائیں تو گھر پہ ہوں گی نا، تو ان تک یہ جو ہے بات پہنچا دی جاتی. بہرحال میں جلدی بات کرتا ہوں. یہ بات جو ہے ہماری اصلی بات جو ہے درمیان میں رہ جاتی ہے. کیسے جو ہے آپ لوگ اپنا ای کیو یا آئی کیو جو ہے بڑھایا جا سکتا ہے. یہ بڑی زبردست تصویر جو ہے میں لے کے آیا تھا، مجھے بڑی پسند ہے. یہ بلب لگا ہوا ہے اور اس بلب کو جو ہے کیسے روشن کیا جا سکتا ہے، آن کیا جا سکتا ہے، معاف کیجیے گا. تو اس کے بارے میں بتاتے چلو. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ذہن کے ساتھ رسک لیں. یعنی رسک کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام کریں جس میں آپ جو ہے رسک کر سکیں. یعنی بزنس ڈیلز کریں، جیسے کہ کچھ لوگ جو ہے اسٹاک ایکسچینج میں جا کے جو ہے ڈیل کرتے ہیں، یا یہ ایسی گیمز کھیلیں جن میں آپ کو رسک کرنا پڑے، جیسے سکوڈو کی گیم ہوتی ہے یا جو ہے مختلف جو ہے وہ کراس ورڈز کی جو گیم ہوتی ہیں اس طرح کی گیمز کھیلیں جس میں مختلف اور بھی لاجسٹک گیمز آ جاتی ہیں جس میں ذہن کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. ان کا بہت زیادہ استعمال کریں. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ جو کراس ورڈ جو گیم ہوتی ہے بڑھاپے میں کھیلتے ہیں ان کو وہ الزائمر کی بیماری سے ہمیشہ بچے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے ویڈیو گیمز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ویڈیو گیمز بھی خود جو ہے باعث بنتی ہیں کہ انسان جو ہے مختلف ایسی کنڈیشنز میں آ جاتا ہے جس میں جو ہے آپ کو اپنا ذہن جو ہے استعمال کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ آج کل کچھ ایسی گیمز آئی ہوئی جس میں جو ہے آپ کو جو ہے گھر بنانے پڑتے ہیں، بلڈنگز بنانی پڑتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی آرمی بنانی پڑتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے باعث بنتی ہیں کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ آن ہو جائے اور وہ جو ہے کام کرنا شروع کر دے. اس کے علاوہ آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو چیلنج کرتے رہیں. ایسے کاموں میں اپنے ذہن کو لگائے رکھیں. جیسے کہ مثلا ایک جو بات کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز کوڈ میں لکھی ہوئی ہے یا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے کوڈ میں ہے تو اس پہ اپنا ذہن لگائیں کہ کیسے اس کو میں تبدیل کر سکتا ہوں. یا اگر کوئی چیز آپ نے یاد کرنی ہے، اس کو حفظ کرنا ہے اور کوئی آپ کو رستہ نظر نہیں آ رہا، بجائے اس کے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو دوبارہ پڑھنا 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار پڑھیں گے کہ وہ جو ہے انہیں یاد ہو جائے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس کو 20 بار پڑھیں وہ چلے جاتے ہیں کچھ ایسے جو ہے ہنٹ بنا لیتے ہیں. مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ آپ نے بالکل ہنٹ بنائے تھے اس طرح کے، وہ ہم لوگ جو ہے کچھ ایسا ورڈ رکھ لے دیتے تھے جس سے جو ہے وہ ورڈ سے یاد آ جاتا تھا کہ کون کون سے ٹائٹل ہیں. اور اس طرح وہی وہ سوال ہی یاد نہیں آتا تھا آخر میں کہ وہ سوال کیا تھا، وہ پھر وہ جواب تو آگے کی بات ہے. بالکل. بہرحال تو لیکن کوشش یہ کریں کہ بجائے اس کے کہ اس کو 20 بار جو ہے وہ پڑھیں، ایک کوئی شارٹ کٹ راستہ اس کا نکالنے کی کوشش کریں اور شارٹ کٹ راستے سے جو ہے شاید جو ہے اس سے آپ جو ہے کامیاب بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ذہن ہے وہ بھی تیز ہوگا. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور موضوع کے ساتھ. جی
تو آج پھر جو ہے کچھ عرصے بعد دوبارہ جو ہے میں اسٹرابری کے بارے میں جو ہے کچھ خبریں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں. مجھے بہت پسند ہے اسٹرابری, اس وجہ سے میں بار بار جو ہے اس کی خبر آپ کی خدمت میں لے کے آتا ہوں. ایک چیز ہے یہاں سے جو آپ کو کل بہت پسند آ رہی تھی, وہ کیپوچینو جو ہے وہ دکھا رہے تھے, میں اس زاویے سے, اس اینگل سے بہت ہی خوبصورت لگنے. یہ جی جیم ہے, آپ کی اطلاع کے لیے میں بتاتا چلوں, یہ ہے اسٹرابری کا جیم, اور بریک فاسٹ میں آپ جو ہے ناشتے میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں. جلدی سے بتاؤں, ٹائم جو ہے ہمیشہ جو ہے میری ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ میری باری آتی ہے تو مجھے ٹائم نہیں دیا جاتا بات کرنے کا. جی ایک جو کپ اگر آپ اسٹرابری کا پورے دن میں استعمال کریں تو کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ وائٹامن سی کی مقدار ہے. وائٹامن سی کے بارے میں بہت بار بتا چکا ہوں کہ وائٹامن سی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں نہیں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا. لیکن وائٹامن اس میں جو ہے بھرپور وائٹامن سی ہے, 103 ملی گرام جو وائٹامن سی اس کے اندر موجود ہوتا ہے. فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہے, جن لوگوں کا پیٹ خراب ہوتا ہے, کانسٹیپیشن قبض وغیرہ ہوتا ہے, وہ اس کا استعمال کریں کیونکہ اس میں فائبر ہے. فولیٹ جو آئرن کی ٹائپ ہوتی ہے اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. پوٹاشیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر. میگنیز اور دوسرے جو منرل ہیں وہ اس کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بتاتا چلوں کہ وہ خواتین جن کو یہ خوف ہے یا جو وہ رسک پہ ہیں ہارٹ اٹیک وغیرہ کی خدا نخواستہ بیماری کے سلسلے میں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر وہ ہفتے میں 3 بار اسٹرابری کا استعمال کریں تو ان کو جو ہے ہارٹ اٹیک سے کوئی جو ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بالکل. بہرحال جو ہے اسٹرابری کی تصویریں آپ دیکھ لیں, ٹائم تو میرا ختم ہو گیا. صرف ایک چیز آخر میں بتاتا چلوں, وہ یہ کہ آپ اسٹرابری کے سلائس جو ہیں وہ کسی بھی چیز پہ, خاص طور پہ دہی کے اوپر ڈال کے صبح ناشتے میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت اچھی چیز ہے, اس چیز کا استعمال کیجئے. چلتے ہیں ہم لوگ حسن کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بات کریں گے. اس میں ایک چیز تھی, وہ ہمیشہ وہ تو تھا کہ تربوز کو یا خربوزے کو اس کے مختلف علائم ہوتے ہیں میٹھے ہونے کے, پتہ نہیں کیسے وہ مارے اس کے اوپر, جیسے اسٹرابیری کا, لیکن وہ اس میں آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. بعض وقت وہ کڑوے نکل آتے ہیں یا کڑوے بھی, اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا کبھی کبھار. ویسے بھی اسٹرابری جو ہے وہ شاید جس طرح خربوزہ وغیرہ تربوز میٹھا ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا, لیکن بہرحال اس میں میٹھا ہونا چاہیے نا. تو اب پتہ لگائیں کہ کیسے اسٹرابیری کا چینی ڈال لیا کریں آپ اس کے اوپر. چلیں, یہ بھی اچھا آئیڈیا. بہرحال بہت بہت شکریہ مترا قاری صاحب, آپ انتظار کر رہی تھیں اور بہت ہی زبردست گفتگو چل رہی ہے. ایک چیز جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا, جس شخص میں خود اعتمادی ہوتی ہے, یعنی کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے علائم میں یہ ہے کہ جیسے خرم نے کہا رسک لے سکتا ہے, جو مختلف چیلنجنگ کام ہوتے ہیں وہ کر لیتا ہے, یا اس طرح کی بہت ساری دیگر چیزیں ہوتی ہیں. کیا یہ جو شخص خود اعتمادی اس کے اندر ہے, کیا یہ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں؟ بله ببینید الان خیلی خوب دوست خوبم دیکھیے ابھی خرم صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے آئی کیو کے بارے میں اشارہ کیا, اور آپ جانتے ہیں کہ آئی کیو اور ای کیو دونوں ایک ہی جیسے ہیں, رابطہ ان کا مستقیم ہے. آپ کی ذہنی جو رشد اور نمو ہے اس سے آپ کی سازگاری اور معاشرتی جو تعلقات ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ آئی کیو اور ای کیو آپ کو ایسے راستے بتا سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو لطیف, اپنے موضوعات کے اعتبار سے اپنے آپ کو تطابق دیں اور خاص انداز سے آپ ماحول اور حالات کے حساب سے چلیں. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ خود اعتمادی دراصل وہی خود شناسی ہے. خود شناسی کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے کو بھی پہچان سکتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی پہچاننے میں آپ کو مدد ملتی ہے. بس معلوم ہوا کہ ایک انسان یعنی خوف اور وحشت کی جگہ شجاعت اس کے اندر آئے گی, رسک کو قبول کرنا اس کے اندر آئے گا, اس کے اندر شجاعت پیدا ہوگی, جسارت پیدا ہوگی. جب آپ آگاہ ہوں اور جانتے ہوں, جیسے آپ کو معلوم ہو کہ آپ کون سا کام انجام دے رہے ہیں اور ہر اپنے کام کو جان رہے ہیں کہ آپ کو کس قسم کا کام کرنا ہے, اور اس میں آپ ایکسپرٹ ہوتے چلے جائیں گے, تو در نتیجے یہ ہوگا کہ یہ کام کا تکرار کرنا آپ کے اندر خود اعتمادی کو بڑھاتا چلے جائے گا, اور آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو کنٹرول کرتے چلے جائیں گے, اور بہترین انداز سے آپ اپنے کام کو انجام دیں گے. چاہے وہ ایک اینکر ہو, جیسے وہ کام انجام دے رہا ہے, اس کو کرتے کرتے اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی, اور اس طرح سے آپ بہت بہترین انداز میں پریزنٹیشن کر سکیں گے. اس کا مطلب ہوا کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچان جاتے ہیں تو اس سے آپ کے اندر شہامت پیدا ہوگی, آگاہی پیدا ہوگی, جس سے آپ بہترین انداز میں کام انجام دیں گے, جس سے یہ پیدا ہوگا کہ آپ کا روزگار, آپ کے حالات میں تبدیلی پیدا ہوگی, ایک مثبت تبدیلی پیدا ہوگی. اس کا مطلب ہے آپ اپنے ذہن کے اوپر آپ کا کنٹرول پیدا ہوگا.
اور یہ آپ کے پچھلے تجربوں سے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ جیسے آپ نے پچھلی بار کیسا کام انجام دیا تھا، آپ کو اعتماد پیدا ہوگا کہ پچھلی بار جب میں نے کام کیا تھا اس میں صحیح طریقے سے انجام دے سکا تھا، تو یہ چیز آپ کے اعتماد کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ روح اور جسم دونوں ہی آپ کے اندر رشد و نمو آپ کی بڑھے گی، یعنی کہ ایک صحیح ذہن جو ہے وہ ایک خوبصورت صحت مند بدن میں ہو سکتا ہے، اور ایک صحت مند اور خوبصورت بدن ہی کے اندر ایک صحت مند دماغ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ جیسے آپ توت فرنگی کھائیں گے جو کہ ایک خاص چیز کے لیے اچھی ہے، اور آپ کا جب بدن صحت مند اور صحیح سالم ہو جائے گا تو آپ کا ذہن بھی صحیح سالم اور صحت مند ہو جائے گا۔ چنانچہ روان شناسی یا نفسیات کے بارے میں عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیوں ہم ماہر نفسیات کے پاس جائیں، مگر میں پاگل ہوں، کیا مجھے کوئی مسئلہ ہے کہ میں ماہر نفسیات کے پاس جاؤں؟ تو میں عرض کر دوں کہ آپ کے ذہن میں چونکہ اس قسم کی بات آتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاگل تھوڑی ہے کہ ہم ماہر نفسیات کے پاس جائیں، تو یہی آپ کو بدل سکتی ہے، یہ چیز آپ اپنے ذہن کو بدلیں کہ تو اس سے آپ کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، ایک خاص ذہنیت آپ کے اندر بنے گی۔ تفکر اور سوچ جو ہے وہ آپ کے اندر احساس، ہر انسان کے اندر صلاحیتیں ہیں، استعدادیں ہیں جو کہ ابھی بالفعل نہیں ہوئی ہیں۔ جب آپ ان صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہیں، بروئے کار لاتے ہیں، وہ ہو جائیں گی بالقوہ۔ جس چیز پہ انسان کا اعتماد ہوتا ہے، باور ہوتا ہے اور اس کو بروئے کار لاتا ہے تو ہم لوگوں کے پاس اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بالکل ختم ہو گیا ہے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر میترا قاری صاحبہ، جن آپ نے ہم لوگوں کو وقت دیا اور بہت ہی اہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو میرے خیال میں آج کل کے دور میں بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ بہرحال جو ہے ہم اب شاید جو ہے گفتگو جاری رکھیں گے، چھوٹا سا ہم نے ایک بریک لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ اسٹوڈیو میں اچھا ابھی وقت ہے جی، تو جی ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور کہیں جائیے گا نہیں، ہم لوگ یہیں پر ہیں، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہار آئی اور خزاں کے سائے اتر گئے، بڑا خوبصورت نغمہ تھا، آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ہمارے ساتھ جو ہے کالر موجود ہیں، سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم آغازن، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ نوید بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی نوید حسین عرض کر رہا ہوں جناب۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بھی سلام شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ، بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے، ڈاکٹر صاحبہ کی بات چیت میں سن رہا تھا، ماشاءاللہ بہت شاندار بات چل رہی ہے۔ بہت شکریہ، اور حسن بھی یہاں پر آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ ہمیشہ حسن کو جو ہے اوائڈ کر دیتے ہیں۔ نہیں اوائڈ نہیں کرتے، وہ حسن بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ نوید بھائی وہ نہیں، میں اس حد تک یہ بات مانتا ہوں کیمرہ مجھ پر آتا نہیں تو بہرحال آپ کو بھی حق پہنچتا ہے، تو اس حوالے سے ہم لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں سر، بہت شکریہ۔ ایک میں چیز پوچھوں؟ جی ضرور۔ نوید بھائی آپ یہ بتائیے کہ ابھی ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی ہے اس حوالے سے کہ خود اعتمادی، اس حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ سے یہاں پر موجود ہیں۔ جی خود اعتمادی کے حوالے سے میں سب سے پہلے تو میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ خود اعتمادی سے جو سرشار شخص ہوتا ہے وہی زندگی کی مشکلات پر قابو پا سکتا ہے، اور اگر ہم میں خود اعتمادی نہیں ہوگی تو جدوجہد ہماری کوشش ضائع چلی جائے گی، اور کامیابی کے لیے میں عرض کروں کہ قابلیت صرف کافی نہیں ہے، یعنی خود پر اعتماد بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور میں عرض کروں کہ خود اعتمادی بڑھانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ شک کو ذہن میں نہ آنے دیا جائے، اور یہ یقین اپنے آپ کو دلاتے رہنا چاہیے کہ کامیابی میرا مقدر بنے گی اور کامیابی میں حاصل کروں گا۔ بہت اچھا۔ تو تب انسان جو ہے، اور آج کا ٹاپک جو ماشاءاللہ تحفہ دینا جو آپ نے رکھا تھا بہت شاندار ٹاپک رکھا، اس سے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا، بات کرنا چاہتا تھا کہ آپ کیا تحفہ دیتے ہیں نوید؟ آغا جان تحفہ پھول میں دیتا ہوں، خانم کو، اپنی خانم کو، وائف کو میں پھول اکثر دیتا ہوں۔ بہت اچھا، صحیح۔ اس میں ایک چیز ہے پھول کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ پھول بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے۔ کل اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے اسی کے بارے میں ایک چیز کہی تھی کہ ایران میں ایک مسئلہ ہے کہ آپ جو ہے پھول جیسے ہوں لیکن پھول جیسی آپ کی عمر نہ ہو، تو میں بھی یہی آپ کے لیے امید کرتا ہوں، اور بہرحال آپ جیسے بہت ہی اچھے ناظرین ہم لوگوں کو یقیناً ہم لوگوں کے سارے ہیں، لیکن تھوڑا فون اگر کر دیا کریں تو ہم لوگوں کو مزید خوشی ہوا کرے گی، خود اعتمادی حاصل کریں۔ کچھ اور گزارش کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔
دیکھیں تحفے کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تحفہ پیغمبر اسلام کی عملی سیرت میں سے ہے. صحیح. لیکن یہ کام دوسروں کے لیے زحمت کا سبب نہیں بننا چاہیے، چونکہ اس کا مقصد ان سے محبت بڑھانا ہے. یعنی تحفہ صرف مادی ہی نہیں، یعنی مانوی بھی ہو سکتا ہے. اور یعنی پیغمبر گرامی کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان کی شرافت اور بزرگی اسی میں کہ اپنے مسلمان بھائی کا تحفہ قبول کرے، اور جو وہ رکھتا ہو اس میں سے اس کو تحفہ دے دے اور اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اگر کوئی شخص گائے یا بھیڑ کے پائے بھی دے تو وہ میں قبول کر لوں گا. یعنی معمولی چیز میں بھی اگر خلوص ہو تو تحفہ بہت، اس میں خلوص ہو تو وہ بہت بڑی چیز ہے. اسی طرح امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول کرتے تھے، صدقے سے پرہیز کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ایک دوسرے کو تحفہ دے دو کیونکہ تحفہ دلوں کو صاف کرتا ہے اور دیرینہ کینہ اور دشمنی کو دور کرتا ہے. بہت بہت شکریہ نوید بھائی. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا وقت ہم لوگوں کا بہت کم ہے، تو ہم لوگ نوید بھائی نے ایک بہت ہی زبردست چیز بتائی، اور وہ یہی تھا کہ خود اعتمادی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اس کو ایک خود کو یعنی اندر سے چیزیں خود کو وہ کرنی چاہیے، تلقین کرنی چاہیے خود کو کہ ہاں فلاں چیز بالکل وہ چیز صحیح ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ببینید اولا منم سلام عرض میکنم. میں بھی سلام عرض کرتی ہوں اپنے نوید صاحب کی خدمت میں. ہمیشہ کامیابی خدا آپ کو عطا کرے. میں عرض کر دوں کہ واقعی میں کامیابی خود اعتمادی ہی کی طرف پلٹتی ہے. بہت اہم ترین چیز یہی ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا کیا ہدف و مقصد ہے. ایک اس کو خط مشق ہونی چاہیے، اس کے بعد اپنے آپ کو استقلال دیں. خالی تلقین سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنے کام کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ غلط آپ کام انجام دے رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو تلقین کریں کہ میں نے بہت اچھا کام انجام دیا. نہیں، غلط یعنی آپ کا ذہن ہے غلط کام کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو تلقین کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی میں ٹھیک کر رہا ہوں، یہ درست نہیں ہے. اور واقعی ہدیہ اور تحفہ جو ہے وہ صرف مادی نہیں ہے. ایک اچھا دوست آتا ہے، آپ کے کام کو دیکھتا ہے اور آپ کے غلط اور منفی نقطوں کو بتاتا ہے کہ آپ کی کیا غلطیاں تھی، کیا اچھائیاں تھی. یعنی آپ کو تذکر دیتا ہے، تنقید کرتا ہے. دیکھیے جن کے اندر اعتماد ہوتا ہے وہ تنقید سے اور انتقاد سے ناراض نہیں ہوتے، استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بھی ہدیہ ہے، تحفہ ہے کہ ہمارے اچھے دوست ہمیں دیکھیں، ہماری مدد کریں کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں اور کیا اچھا کر رہے ہیں. یعنی دوست وہ ہے جو ہماری اچھائیوں اور غلطیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. نوید صاحب بھی ان افراد میں سے ہیں کہ جو ماشاءاللہ اپنے آپ کو پہچان چکے ہیں. میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا ڈاکٹر میترا قاری صاحبہ، اور بہت اچھی گفتگو رہی. اس سلسلے میں کئی اور سوالات میرے ذہن میں آ گئے لیکن وقت نہیں ہے. اور حسن جی وقت تو بہرحال ہم اجازت چاہیں گے مسٹر قاری صاحبہ سے، انشاءاللہ جو ہے اگلے پروگراموں میں بھی جو ہے آپ سے گفتگو رہے گی. حسن ٹائم جو ہے ہمارا کم رہ گیا، صرف میں جلدی سے بتاتا چلوں کل کا جو ہمارا ناظرین موضوع ہوگا وہ ہمارے ساتھ عطیہ نشاط صاحبہ جو دہلی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ جو ہے لائیو ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گی. اور اس کے علاوہ جو ان کا موضوع ہوگا وہ شوگر کی بیماری میں کیسے جو ہے ناشتے کون سے کرنے چاہیے، کیسی غذائیں جو کھانی چاہیے، کیسے ناشتے کرنے چاہیے. اس حوالے سے کئی سوالات بھی ہیں جو میں ہو سکتا ہے میں کل نہ ہوں تو آپ ضرور پوچھیے گا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس حوالے سے رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان ہاں اس میں کیا کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ پہلے سے روزہ رکھنے لگتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے. بالکل، اور خاص طور پہ جو شوگر کی بیماری کے، ذیابیطس کی بیماری کے جو مریض ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. ان کے لیے خاص جو ہے کچھ چیزیں چاہیے تھی کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی جو ایسی بیماری ہے کہ کھانے پینے سے بہت اس کا تعلق زیادہ ہے. بہرحال جی ہمارا جو ہے 1 منٹ ہمارے پاس رہ گیا، کوئی بات آپ اگر کرنا چاہیں ناظرین. اس میں کئی چیزیں میں ویسے میرے ذہن میں تھیں تحفے کے حوالے سے. جی ایک تو بہت ہی اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ ایک تحفہ یعنی ایک اور جو ایرانی قوم کو اور اس کے توسط سے پورے کہہ سکتے ہیں کہ عالم اسلام کو جو ملا ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے ایک اور مرحلے میں پھر سے کامیاب ہو گیا ہے. بالکل. اور وہ ہے ایران جو ہے ایشیا میں چیمپئن ہو گیا ہے ویٹ لفٹنگ کا، اور 9 گولڈ میڈلز اور 15 سلور اور تقریباً 12 برونز میڈل حاصل ہوئے. وہ جو کہتے ہیں نا ایشین ٹائگر، وہ چیتا بن چکا ہے. اور ریسلنگ کے سلسلے میں بہرحال بہت زبردست خبر تھی. جی میں پھر جو ہے دوبارہ بھول گیا. اس میں آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے، اس میں جو ہے وزن اٹھانا پڑتا ہے. فرق یہ ہے. بالکل. بہرحال دعا کرتے ہیں مل کے کہ ہم سب کو خدا تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے آج کے دن جتنے بھی قدم اٹھائیں، جتنی بھی کوشش کریں روزی کے لیے، سارے جو ہے حلال رستوں کے ذریعوں
انشاءاللہ ہماری بھی یہی دعا ہے ناظرین کے لیے. ہم لوگوں سے رابطے میں رہیے گا. فیس بک، یوٹیوب سارے ذرائع موجود ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے مزید آپ کو تفصیلات ہم لوگ بتائیں گے. وقت ہمارے خیال میں بالکل ختم ہو گیا ہے. جی بالکل. تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں، خرم اور ہمارے مہمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہر نیا دن یعنی نئے 24 گھنٹے. ہر نیا دن یعنی ہر وہ کام جو ممکن ہے اس کو آپ انجام دے سکتے ہیں. تو آئیے آج کے 24 گھنٹوں کو خوبصورت اور کارآمد بناتے ہیں. پروگرام صبح زندگی میں خوش آمدید کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح زندگی میں آپ لوگ پہنچ چکے ہیں. تہران اسٹوڈیو سے میں اور حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں ناظرین. اور ایک اور بہت ہی خوبصورت صبح شروع ہو گئی ہے. تو پروگرام صبح زندگی کے ساتھ کیوں نہ آغاز کیا جائے بالکل صبح کا. اور پروگرام صبح زندگی سے شروع کریں گے. آپ اپنی صبح کا آغاز جو ہے پروگرام سے ہمارے سے کریں گے البتہ نماز کے بعد. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کا آج کا دن جو ہے بہت خوبصورت گزرے گا. بہرحال موضوع جو ہے ہفتے کا ہمارا تحفہ لینا اور تحفہ دینا ہے. اس کے بارے میں جو ہے ہم بات کریں گے لیکن چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. کیا خیال؟ بالکل بریک لے لیں. لیکن بریک ہے چھوٹا سا مختصر سا اور اس میں جو ہے ہم خوبصورت تصویریں صبح سویرے دکھائیں گے تاکہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ ہری بھری ہو جائے. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. جی ناظرین، آپ لوگ دوبارہ اسٹوڈیو میں پہنچیں گے. جیسے میں نے کہا کہ چھوٹا سا بریک ہوگا لیکن یہ ہے کہ ہم نے تصویریں آپ کو خوبصورت دکھانی تھی لیکن جو ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کیسے ہمارے سے جو ہے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں بہت سارے راستے ہیں، فیس بک، یوٹیوب اور بہت سارے دیگر طریقے ہیں. لیکن فیس بک کے ذریعے اگر آپ کریں گے تو ہم لوگوں کا بہتر طریقے سے رابطہ برقرار ہو سکے گا اور یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی اور ہم لوگوں کے لیے دونوں کے لیے مفید ہوگا. ایک چیز مجھے 24 گھنٹے پہ یاد آئی. ہم نے کہا خرم آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے ایک ہمارا دوست تھا، وہ بتا رہا تھا کوئی صومالین اس کا کلاس فیلو تھا. ٹھیک ہے. اور وہ بتا رہا تھا کہ وہاں پر صومالیہ میں صبح، اب میں تائید نہیں کر سکتا اس بات کی لیکن جو چیز میں نے سنی ہے، اگر ایسی چیز ہو تو واقعی خالی بات بھی تائید ہوتی ہے ہمارے لیے، یعنی کیا کہتے ہیں وہ سگنیچر ہوتا ہے. ایسا کروں گا پھر سے دوہرا دوں گا پھر اس کے بعد یہ کر سکتا ہوں. اس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں، بہت ہی مزیدار سا نکتہ تھا اس میں یہ کہ وہاں پر دن میں 11 سے 12 گھنٹے ہوتے ہیں. ویسے خاص علاقے ہیں صومالیہ کے، جہاں تک میں اس کے بارے میں تفصیلات کوشش کروں گا اور مزید پیش کروں بعد میں، کہ صبح کو جب اٹھتے ہیں 8 بجے 7 بجے تو وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے، یعنی وہ دراصل بجا ہوتا ہے 1. ٹھیک ہے. یعنی صبح میں نے انہیں کا نتیجہ جو ہے وہ مل کے بیٹھ کے ہی نکالنا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے بارہ، لیکن یہ کہ میں تھوڑا سا نتیجہ لے آیا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے اپنے والد صاحب کو گفٹ دینا ہے اور والدہ کو گفٹ دینا ہے تو کیا چیزیں دی جا سکتی ہیں. میں اب یہ جو ہے سرچ کر کے لے کے آیا تھا. اس میں ایک جو چیز والد صاحب کے لیے تھی وہ یہ تھی کہ آپ ان کو جو ہے ایک پرس دے سکتے ہیں، اچھا سا پرس جس میں پیسے ایسے وہ رکھے والٹ جو ہوتا ہے. بالکل جو ہے اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو ایک اچھا خوبصورت سا جو ہے موبائل فون ان کے لیے خرید سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کا پیسے زیادہ نہیں ہے لیکن آپ کی محبت بہت زیادہ ہے اپنے والد صاحب سے تو ایک ٹوکری لیں اور اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کی چاکلیٹس اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جو بازار سے ملتی ہیں، جو اچھی اچھی چاکلیٹس، اس سے بھر کے وہ بھی ایک والد کے لیے گفٹ کے طور پہ تو قبول کر لیں گے چاکلیٹ. یہ میں خود تھوڑا سا اس پہ پریشان ہو گیا تھا لیکن دوبارہ لکھا ہوا تھا، میں کیا کروں. اور جو چوتھا جو گفٹ اس میں لکھا ہوا تھا وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر والد صاحب جو ہے شیو کرتے ہیں، داڑھی بناتے ہیں تو شیونگ کا یا داڑھی بنانے کا جو سامان ہے وہ دیا جائے. اس پہ یہ جو آخری ہے اس پہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہوں کیونکہ اکثر جو ہے والد جو ہے حضرات ان کو ان چیزوں کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے. جو والدہ کے لیے دینی ہے اس میں جو سب سے پہلے جو ہے 2-3 جگہوں پہ یہی لکھا ہوتا ہے جیولری. البتہ وہ میں بہت زیادہ اس کی فیور میں نہیں ہوں کیونکہ خرچے والا کام ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک اچھی سی کتاب
والدہ کو دی جا سکتی ہے، ناول ٹائپ کی کوئی بھی چیز جس میں جو ہے اچھی چیزیں لکھی ہوں. ہاں، اور ایک اور جو چیز لکھی ہوئی تھی وہ جو مجھے بڑی پسند ہے وہ یہ تھی کہ فوٹو ایلبم، جس کے اندر جو ہے جیسے ہوتے ہیں نا ایک بڑا سا مثلا لکڑی کا البم ہے، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں جہاں پر چھوٹی چھوٹی تصویریں ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے یہ آپ اپنی بچپن سے لے کے جو آج تک کی مختلف تصویریں بچوں کی، والدین کی، وہ جو ہے لگا کے ان کو دے سکتے ہیں. ویسے ناظرین ایک چیز کا آپ نے خیال کیا کہ خرم بھائی جو ہیں کل جو ہیں اپنے لیے تو پیسے مانگ رہے تھے اور ان کو اچھی طرح سے پیسے دیے جائیں، اور آج جو ہیں دوسروں کو ناول اور کتابیں دے رہے ہیں. یہ بات کیا چکر ہے؟ میری سمجھ میں نہیں ہے. کتابی باتیں جو ہیں کتابی باتیں ہوتی ہیں، جب آپ حقیقی زندگی میں آتے ہیں تو ظاہری بات پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وجہ سے جو ہے میں بہرحال وہ کہہ رہا تھا. تو آپ میرے جو ہیں اس کے بارے میں بعد میں آپ کے والدین سے بات کرنی پڑے. جی بالکل، والدین سے آپ بات کریں، لیکن میرے راز جو ہیں وہ یہاں نہ کھولا کریں کیمرے کے آگے. جی آپ ہی نے کھولے. میری کیا ہمارے ساتھ مہمان آج آئی ہیں مترا قاری صاحبہ، جو تھوڑی دیر میں ہم لوگوں کو جوائن کریں گی اور ہم لوگ ان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اسٹوڈیو میں تشریف لائیں گی. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد بریک لیتے ہیں. لیکن بریک میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے ایک پروگرام ہے، اور پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ جڑی بوٹیوں سے جو علاج ہوتا ہے اس سے متعلق ہے. اچھا، یہ اس دن آپ بات بتا رہے تھے کہ سب چائے پینا بہتر ہے کافی سے. تو چلتے ہیں ہم وہی اسی سے بات نکلی، اور جڑی بوٹیوں کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے جڑی بوٹیوں کا کیا علاج کر رہے ہیں ہم لوگ. جڑی بوٹیوں کا نہیں، جڑی بوٹیوں سے ہم کیا علاج کر رہے ہیں. 8 بجے ان کا ایک ہوتا ہے، اور دن میں صرف 11 سے 12 گھنٹے ہوتے ہیں. یعنی جب سوتے ہیں تو دن ان کا ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ 24 گھنٹے ان کے 11 گھنٹے کے ہوتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی میں ابھی کافی حد تک کوشش کر رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی. اس میں سوچ رہا ہوں تو اس میں جو ہے وہ کافی پیچیدہ چیز ہے. لیکن یہ کیونکہ اس کا کلاس فیلو تھا اور 2-3 اس طرح کے لوگ تھے، تو اس نے یہ بات مجھ سے بھی کہی، اور بلکہ ان لوگوں نے بھی اس بات کی تائید کی. اب کس علاقے میں یہ مجھے جا کے تھوڑی تفصیلات. آپ کی اس بات سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، جلدی سے میں کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے موضوع کی طرف اپنے چلتے ہیں. وہ یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سویڈن، ڈنمارک وغیرہ جو ہے وہاں کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے تک جو ہے وہ سردیاں چلتی ہیں، اور 6 مہینے تک سردیاں تو ویسے وہاں چلتی ہیں، لیکن کہتے ہیں سورج نہیں نکلتا تقریباً جب سردیاں چل رہی ہیں. ایسا ہوتا ہے تقریباً 6 مہینے. وہ تو بالکل نارتھ پول میں یا بالکل آپ ساؤتھ میں جب جائیں تب یہ چیز پیش آتی ہے. 6 مہینے جتنا آپ زمین کے خط استوا سے جتنا قریب ہوتے جائیں وہ چیز کم ہوتی جاتی ہے. لیکن مثال کے طور پر ابھی 10-15 دن میں روزے شروع ہو رہے ہیں، تو جہاں تک میرا علم ہے ناروے، سویڈن، فن لینڈ، ان سب میں، یہاں تک سائبیریا کی طرف، وہاں پر دن میں یعنی 22 گھنٹے کے روزے ہیں اس سال. شکر ہے ہم لوگ یہاں پر ہیں. تو اس میں جو ہے 16 گھنٹے ہیں. تحفے کے بارے میں بات کرتے ہیں تھوڑی سی. جی ناظرین، آپ لوگوں نے ہمیں ای میلز وغیرہ لکھی، بہت شکریہ. لکھتے رہیں، ہمیں فون کرتے رہیں اس موضوع کے بارے میں. ایک جو چیز حسن میں جو ہے آج تلاش کر کے لے کے آیا وہ یہ تھی کہ اپنے ناظرین کے لیے میں نے کہا تھوڑی سی جو ہے وہ، جیسے ہمارے ایک ناظرین نے ہمیں کمنٹ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں نتیجہ بھی نکال لیا کریں. تو